اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم وإذ قال اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا جب بنایا اس نے تم میں انبیاء اور بنایا تم کو بادشاہ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور دیا تم کو جو کسی کو نہیں دیا جہانوں میں سے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم اے میری قوم داخل ہو زمین پاکیزہ میں جو لکھی ہے اللہ نے تمہارے لیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور اپنی پیٹھوں پر مت پلٹو فتنقلبوا خاسرین پس پلٹ جاؤ گے تم خسارہ پاتے ہوئے قالوا یا موسیٰ جواب دیا انہوں نے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین بے شک اس میں جو لوگ ہیں وہ زبردست ہیں وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس آبادی سے نکلیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر نکلے وہ اس جگہ سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ کہا دو شخصوں نے ان میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں احسان فرمایا ہے اللہ نے دونوں پر کہ جا گھسو ان پر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم غالب ہونے والے ہو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو قالوا یا موسیٰ کہا انہوں نے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی ما داموا فیہا جب تک ہوں گے وہ اس بستی میں فاذهب انت وربک فقاتلا پس جائیں آپ اور آپ کے پروردگار لڑو تم دونوں انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین اے میرے پروردگار بے شک میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں نہیں ہوں مالک
مگر اپنی ذات کا، وأخی اور اپنے بھائی کا، میرے بھائی کا، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس آپ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جدائی کر دیں، یہ لوگ حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا پس بے شک وہ بستی حرام کی ہوئی ہے ان پر 40 سال، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے وہ زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہ افسوس کریں آپ لوگوں کے بارے میں حد اطاعت سے نکلنے والے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین اور یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے پلان بناتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی دست درازی سے بچاتے ہیں، اسلام کا چراغ اللہ پاک بجھنے نہیں دیتے۔ اب یہاں ان آیتوں میں یہ بیان ہے کہ یہود تو فطرتاً ہی کج واقع ہوئے ہیں، وہ آخری نبی کے ساتھ بد معاملگی کرتے ہیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس سے زیادہ برا معاملہ کر چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیت میں یہود کو ایک آئینہ دکھاتے ہیں، یعنی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ آئینہ دکھانے سے ان کی ایک سچی تصویر سامنے آ جائے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں جا بسی تھی۔ اصلی وطن ان کا کنعان تھا، یعنی فلسطین کا علاقہ تھا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل کو قبطیوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات بخشی۔ پھر ان کو وہاں سے جب وہ دریا عبور کر کے میدان سینا میں پہنچے تو اب سوال پیدا ہوا کہ بود و باش کہاں اختیار کریں، کہاں پر وہ جا کے رہیں، کہاں جا کے بسیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو وطن تھا فلسطین، اس پر عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل آپ لوگ جاؤ اور عمالقہ سے جہاد کرو، اور عمالقہ سے جہاد کرو، ان کو وہاں سے نکال دو اور بنی اسرائیل وہاں جا کے بس جاؤ۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے طور سینا میں، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ ان میں یوں اندازہ کر لیں کہ 2 لاکھ عورتیں ہوں گی، 2 لاکھ بچے ہوں گے، 1 لاکھ بوڑھے ہوں گے، 1 لاکھ جوان ہوں گے۔ تو جو جوان ہیں یہ 1 لاکھ جوان، یہ تو جنگ کے قابل ہوں گے۔ تو اتنی بڑی تعداد کے لیے عمالقہ کے ساتھ نبرد آزما ہونا کیا مشکل کام تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، پہلے ان کو اللہ کے احسانات یاد دلائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم میں انبیاء مبعوث فرماتے رہے ہیں، مستقبل میں بادشاہت تمہارے لیے مقدر کر دیے، تم کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو جہانوں میں کسی کو نہیں دی گئی، جیسے عظیم المرتبت کتاب تورات شریف تمہیں عطا کی گئی، غذا کے لیے اللہ نے طور سینا میں من و سلوہ تمہارے لیے نازل فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مطلب کی بات پر آئے، فرمایا تم بابرکت زمین فلسطین پر قابض عمالقہ سے جہاد کرو اور اس سرزمین کو فتح کر کے وہاں پر جا بسو۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس لیے وہ تمہیں ضرور ملے گی، تو جہاد سے منہ مت موڑو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ قوم نے آپ کو جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ عمالقہ لوگ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو بڑے ڈیل ڈول کے مالک ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو عمالقہ تھے ان کے بڑے بڑے قد اور صحیح طاقتور اور بڑے بڑے جسم تھے ان کے مضبوط۔ تو یہ بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر ڈر گئے، تو کہنے لگے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہاں ایک شرط پر ہم جائیں گے، اگر یہ عمالقہ وہاں سے خود بخود چلے جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، تو پھر اس کے بعد ہم فلسطین میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبائل کے سرداروں کو دشمن کے ملک کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، جہاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ علاقے کی خبر ہونی چاہیے، قوم کی خبر ہونی چاہیے جن سے جہاد ہو رہا ہے۔ تو سردار گئے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ یہاں تو بڑی خوشحالی ہے، باغ و بہار ہے، زرخیز زمینیں،
لوگوں کو انہوں نے توانا اور تنومند پایا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جب قوم کے سامنے جائیں گے نا تو قوم کے سامنے جا کر ہم نے یہاں کی جو ہے یہ نعمتیں بیان کرنی ہیں، یہاں کی ہم نے برکات بیان کرنی ہے۔ قوم کو سامنے جا کر عمالقہ کا ڈھیل ڈول نہیں بتانا، ان کی جو ہے طاقت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، قوم کو ہم نے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں کی نعمتیں بتانی ہیں ان کو۔ تو جب ہم یہاں کی نعمتیں، یہاں کی برکتیں اور یہاں پر رزق کی جو فراوانی ہے یہ بتائیں گے تو قوم کے اندر فلسطین کو فتح کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو لوگوں کی طاقتور ہونے کی بات بیان نہ کی جائے، اس سے اگر طاقتور ہونے کی بات بیان کی جائے گی تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ یہاں سے مشورہ کر کے وہاں گئے، لیکن یہ جو 12 سردار تھے ان میں سے 10 نے اس عہد کی پابندی نہیں کی۔ انہوں نے جا کر جو ہے وہ قوم کو ڈرایا، ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ اور ڈر گئے۔ صرف حضرت یوشع اور کالب نے عہد کی پابندی کی، اور یہی 2 حضرات بعد میں پیغمبر بھی بنے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ جو عمالقہ ہیں یہ تمہیں جثے میں بڑے نظر آتے ہیں لیکن ہیں کھوکھلے تنے، تم ہمت کر کے ایک مرتبہ شہر پناہ سے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے داخل ہونے کی دیر ہی ہے، بھاگ جائیں گے۔ مگر قوم کی بزدلی اتنی بڑی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اتنا عرصہ غلامی میں گزارا تھا، بہادری تو ان کے اندر تھی ہی نہیں، بزدلی کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں پکڑی، ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹکا سا جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو وہاں جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے، آپ کا رب جاؤ اور آپ جا کے وہاں، آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے جنگ کریں، ان کو وہاں سے نکالیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، جب آپ لوگ ان کو نکال دو گے پھر آ کر ہمیں بھی لے جانا، ہم ضرور چلے جائیں گے۔ اس جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا الہی میرا اختیار میری اپنی ذات پر ہے اور میرے بھائی ہارون پر ہے، ہمیں ان ناہنجاروں سے جدا کر دیجئے، اب ان کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے۔ اب یہ دعا قبول تو نہیں ہوئی، دونوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہنا پڑا، البتہ یہ جو بابرکت زمین تھی یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے حرام کر دی۔ اس عرصے میں ان کو وہاں جانا نصیب نہ ہوا، میدان تہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قید کر دیا، یہ وہاں بھٹکتے پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دیا کہ اس نالائق قوم پر آپ کچھ افسوس نہ کریں، انہوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ پھر میدان تہ کی اسارت کے زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے چل بسے، پھر ان کے بعد یوشع علیہ السلام نبی بنے۔ قوم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں وہ عمالقہ سے جہاد کریں۔ چنانچہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، انہوں نے جہاد کیا اور ملک فتح کر کے عمالقہ کو وہاں سے نکال دیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے میں غور کرو کہ یہود نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حالانکہ وہ اس پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ تو آج اگر وہ آخری نبی کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں، کتے کی دم میں ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، لہٰذا مسلمان سمجھ جائیں کہ وہ ان کے دشمن ہیں، اور وہ ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود سے ہمیشہ چوکنا رہیں۔ آیت کریمہ دیکھیں اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو، پھر آگے انہی احسانات کا ذکر ہے، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا، یعنی تمہارے لیے آئندہ بادشاہت مقرر کی جو جہاد ہی سے حاصل ہوگی، آگے اس کی تمہید ہے، اور تمہیں وہ چیزیں عنایت فرمائیں جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ وہ چیزیں کیا عنایت فرمائیں؟ جیسے فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، بحر قلزم کو اللہ نے پھاڑ دیا، کھانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، تمہاری ہدایت کے لیے تورات شریف عنایت فرمائی۔ تو فرمایا اے میری قوم تم بابرکت زمین میں پہنچ جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور تم جہاد سے اپنی پیٹھیں مت پھیرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ 2 آدمیوں یعنی یوشع اور کالب، انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے، یعنی بعد میں ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو دونوں نے قوم کو سمجھایا
تم ان پر شہر پناہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو ضرور تم ہی غالب ہو جاؤ گے، یعنی وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم وہاں قدم بھی نہ رکھیں گے، لہٰذا آپ اور آپ کے پروردگار جائیں اور جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، لہٰذا آپ ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا وہ سرزمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ وادی سینا میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ نافرمان قوم کا کچھ افسوس نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔